امید ہے کہ ہمارے ناظرین اکرام سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا 68واں لائیو سوال جواب پروگرام ہے، اور آج کے اس سوال جواب کے اندر کئی سارے مسئلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے اس پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، اور چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں کیا کیا سوالات ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا، نمبر 1 ہمارا ایک چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مسابقۃ القرآن کے نام سے، جس میں قرآن کریم کا تعلق سے مسابقہ ہونے جا رہا ہے، جو لائیو آن لائن مسابقہ رہے گا۔ آپ جو بھی حضرات اس میں شرکت کرنا چاہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو اپنی قرأت کی ویڈیو بنا کر کے، آڈیو نہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیے۔ ہم انشاءاللہ 24 دسمبر کے بعد، آپ کو 24 دسمبر سے پہلے بھیجنی ہے، 24 دسمبر کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اپنے چینل کے اوپر لائیو چلائیں گے۔ جس کو سب سے زیادہ اچھا رسپانس ملے گا، جس کے بارے میں سب سے زیادہ اچھے کمنٹس ہوں گے، انشاءاللہ اس کو اچھے انعام سے نوازا جائے گا، اس کو اچھا انعام دیا جائے گا۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی کچھ وقت کے بعد میں ایک خطبہ اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ سعودی عرب میں جو دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو عربی کے اندر میرا وہ خطبہ ہے، اور میں نے سعودی گورنمنٹ سے اور وہاں کے حکام سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ان تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط پہنچی ہیں، اور غلط افواہیں، غلط الزامات اور غلط تہمتیں لگائی گئی ہیں، تو اس لیے اس سلسلے میں دوبارہ غور و خوض کے بعد میں نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، ورنہ اس کے جو پوری دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کی ایک شبیہ بگڑی ہوئی پیش کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ بہت غلط ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے والا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو عرب حکمران ہیں ان کو ٹویٹ کریں یا ان تک یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں۔ چلیے اب اپنا یہ پروگرام جو ہے شروع کر لیتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ محمد خلیل خان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پوچھ رہے ہیں ایک ہی رکعت میں کسی نے ایک ساتھ 2 سورے پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ 2 صورتیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جتنی چاہے صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک رات میں کہ آپ نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع کی، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع کی، تو کئی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں ایک ہی رکعت میں پڑھی، تو اس لیے ایک سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے پوچھ رہے ہیں کہ سلام کرنے کا اور جواب دینے کا سنت طریقہ بتائیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مکمل سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل جواب دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے السلام علیکم کہا، حضور نے وعلیکم السلام کہا اور فرمایا 10۔ کچھ وقت کے بعد میں ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 20۔ کچھ وقت کے بعد میں ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور فرمایا 30۔ اور صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ پہلے نے السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے وبرکاتہ یعنی مکمل سلام کیا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو مکمل سلام کرنا چاہیے اور مکمل ہی جواب دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جیسے کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو، یا کم از کم جتنا اس نے بولا ہے اتنا ہی تم بھی جواب دے دو۔ تو کوئی اگر السلام علیکم کہے تو آپ کو پورا جواب دینا چاہیے، ورنہ کم سے کم وعلیکم السلام اتنا ہی جواب آپ کو دے دینا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، الا یہ کہ آدمی کسی ایسی چیز میں مشغول ہو کہ جس کی وجہ سے اسے معذور سمجھا جائے، جیسے قرآن پڑھ رہا ہو، وضو کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، بیت الخلاء میں ہو، تو پھر وہ معذور ہے، پھر اس کے ذمہ جواب دینا لازم نہیں ہے۔ باقی سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ میں بیدار کروں گا، السلام علیکم۔ کوئی شخص پردیس میں ہے، وہ اپنی ماں سے فون پر روز بات کرتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھا لیا؟ تو اس نے ماں کا دل جوئی کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حالانکہ اس وقت تک کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ یہاں ایک طرف جھوٹ ایک طرف ماں کی دل، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو بہرحال غلط بات ہے،
آپ ایسا کیا کریں کہ اس طرح کی بات کہیں کہ وہ نہ جھوٹ میں شامل ہو اور نہ ہی ماں کا دل ٹوٹے اس سے. تو اس طرح کی کوئی بات آپ کر دیں، جیسے مثال کے طور پہ کہ ہاں بس ابھی کھانے والا ہوں یا کھانے ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. یا آپ کہہ دیں کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی میں نے کھانا کھایا تھا، یا ابھی بھوک نہیں ہے. اس طرح کی کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور ماں کا دل بھی نہ ٹوٹے. باقی یہ ہے کہ خلاف واقعہ جھوٹ بولنا، غلط بات نقل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اگرچہ ماں کی دل جوئی تو ہو جائے گی مگر جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا آپ کے ذمے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کی بات کہہ دیں کہ جو جھوٹ کے زمرے میں بھی نہ آتی ہو اور ماں کا دل بھی نہ دکھے. آگے چلیے. قسمت علی: السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. انگلی پر صرف داہنے پر تصویر کن سکتے ہیں، بائیں ہاتھ پر نہیں؟ تصویر کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا تسبیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے تسبیح پڑھنے کا طریقہ اگرچہ دائیں ہاتھ پر کہا گیا ہے، بلکہ بعض حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بھی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں تو ان کو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہاں میرے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. تو بہتر تو یہی ہے کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھی جائے. آج کل دانوں والی تسبیح ہے، اس کی بھی اجازت ہے. ڈیجیٹل تسبیحات آ گئی ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. تو تسبیح جیسے چاہے پڑھی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں پر پڑھی جائے اور اس میں دونوں ہاتھوں کی گنجائش ہے. دائیں پہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بائیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دائیں پر ہی پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے، تو ایسا نہیں ہے محترم، دونوں ہاتھوں پر پڑھا جا سکتا ہے. اگرچہ بعض احادیث میں جیسا کہ غالباً سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں دائیں ہاتھ پر پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بائیں پر نہیں پڑھ سکتے ہیں. دائیں بائیں دونوں پر پڑھی جا سکتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناجائز کچھ بھی نہیں ہے. قسمت علی کہہ رہے ہیں ایک کویتی آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولا صرف داہنے ہاتھ پر گننا چاہیے. ایسا نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی کو. بس وہی ہے جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا، تو ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہوا کہ بھئی حدیث میں دائیں ہاتھ پر ہے تو بس وہ وہی پکڑ کے بیٹھ گئے. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ بھئی بائیں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. منع کہاں لکھا ہے کہ بھئی بائیں پر آپ نہیں پڑھ سکتے، یا ناجائز ہے یا حرام ہے. منع کرنا یا ہاتھ پکڑنا جب جائز ہوتا ہے جبکہ بائیں ہاتھ کے تعلق سے منع کیا گیا ہو. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے اور بہت ساری باتیں جن کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کا ذکر نہیں ہے وہ منع ہے. جیسے بھینسی کو لے لیجئے، تو بھینس کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھینس کا دودھ پینا بھی حرام ہے، گوشت کھانا بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. تو حدیث میں اگرچہ دائیں کا ذکر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں پر نہیں پڑھ سکتے. بائیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ حدیث کا صحیح مطلب سمجھا جائے. لکیر کا فقیر نہ بنے کہ بس حدیث میں اتنا ہے تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث کو مکمل سمجھا جائے. حذیفہ کہہ رہے ہیں سیف انصاری انڈیا سے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں سیف بھائی؟ سیف انصاری انڈیا سے کہہ رہے ہیں اگر ہم کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، وہاں فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو کیا ہم بعد میں گھر آ کر پوری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر بھائی نماز تو آپ کو پڑھنی ہے. اگر وہاں پہ قضا ہو گئی ہے آپ کی نماز تو بعد میں تو آگے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر وقت نکل گیا، جیسے ظہر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو اب اگر آپ رات میں گھر پہ آ کر کے پڑھتے ہیں تو صرف فرضوں کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی. بعد میں اگر پڑھیں گے تو صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائے گی. ایسے ہی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، مغرب بعد پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض پڑھے جائیں گے. تو گھر پہ آ کے جو قضا کی جائے گی وقت نکلنے کے بعد میں، جیسے ظہر عصر کی پڑھے مغرب کے بعد میں، یا مغرب کی پڑھے عشاء کے بعد میں، تو صرف فرض پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. اور اگر ظہر کی نماز چھوٹی تھی مگر 4 بجے یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا ہے اور اب گھر آ کر کے پڑھ رہا ہے، تو اب چونکہ وقت باقی ہے ظہر کا تو پوری نماز پڑھی جائے گی. پہلے کی سنتیں بھی بعد کی سنتیں بھی پوری پڑھنی چاہیے. باقی کوشش کریں کہ اس طرح کی جگہوں پر جو بڑے حکام ہوتے ہیں، اعلیٰ اس پہ عہدوں پر ہوتے ہیں، ان تک بات پہنچانی چاہیے کہ جی یہ ہمارا ریلیجن کا مسئلہ ہے اور نماز کا ہمارے لیے بڑا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو کم از کم ہمیں 10 منٹ ایسی دی جانی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے کم از کم فرائض کو تو وقت پر پڑھ سکیں. تو یہ ان سے کوشش کرنی چاہیے، لیٹر لکھ کر کے یا کچھ بھی لکھ کر کے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ طریقہ کارگر رہا اور نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی. تو آپ بھی کوشش کرتے رہیں. جی سوزین خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اسلامک دنیا اگر لڑکا لڑکی کے والدین زندہ ہوں تو کیا وراثت میں دونوں برابر ہیں، یا لڑکی کا 1 اور لڑکے کا 2؟ کیا ہے صحیح سے بتائیں. میں عمران نذیر دربھنگا سے. اگر لڑکا لڑکی کے والدین زندہ ہوں تو کیا وراثت میں دونوں برابر ہیں؟ دیکھیے زندگی میں اگر کوئی
ماँ باپ اپنی وراثت تقسیم کرتے ہیں اپنے بچوں میں، تو زندگی میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے اسے میراث نہیں بلکہ ہدیہ اور ہبہ کہا جاتا ہے۔ اور ہدیہ اور ہبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لڑکا لڑکی دونوں کو برابر دے، کمی زیادتی نہ دے، تاکہ ان کے دل میں میل کچیل نہ آئے، ان کے دلوں میں آپس میں رنجش پیدا نہ ہو۔ تو زندگی میں اگر دے رہا ہے تو پھر سب کو برابر سرابر دینا چاہیے، جتنا لڑکے کو دیا ہے اتنا ہی لڑکی کو بھی دینا چاہیے۔ لیکن اگر والدین کے انتقال ہو گیا، اب ان کی زمین جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، مال پانی تقسیم ہو رہا ہے، تو پھر اب لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ اس کو مال میراث کہا جاتا ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو زندگی کا حکم الگ ہے اور مرنے کے بعد کا حکم الگ ہے۔ شزین خان کہنے کیا لیڈی شوور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل بات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیٹھ کے کریں، کھڑے ہو کر کے کریں، جیسے چاہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہانا ہے وہ جس سچویشن میں چاہیں نہایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں سے غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں، جی ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دین بڑا آسان ہے، الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی بس افواہیں اس طرح کی پھیلا دی ہیں، اغلاط العوام جنہیں کہا جاتا ہے، کہ دین کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ تو اس طرح کی افواہوں پر دھیان نہ دیں، بہتر ہے اپنے یہاں کے کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کر کے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ کنفیوژن اور ڈاؤٹ دور ہو جائیں۔ محمد یونس صوفی، السلام علیکم، تبلیغ کے بین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے جی، غلط بین لگایا گیا ہے، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ میں نے اپنی بھی ویڈیو انشاءاللہ میں جاری کرنے والا ہوں، اور جمعے کا بیان میں بھی میرا یہی ٹاپک تھا، عنوان تھا کہ ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے غلط ہیں، کسی نے غلط ان کو گائیڈ کیا ہے اور غلط ثبوت مہیا کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کو، جس کو کئی ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں جن کی ویڈیو کو، وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہے، اور ایک عرب عالم نے تبلیغ جماعت کا دفاع کیا ہے اور تبلیغ جماعت کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ یہ ساری ویڈیو ابھی آج اور کل 2 دن میں نے اپلوڈ کی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی لیٹسٹ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو تمام باتیں مل جائیں گی۔ باقی میری رائے بھی یہ ہے کہ ان کے اوپر غلط الزامات لگائے گئے ہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ خرابیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن بالکل ہی بین کر دینا اس کو قبر پرستی کے یا قبر کے پجاری ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے، بدعتی ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے، گمراہ ہیں یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت ہی کیا ہے یہ غلط ہے اور دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ یہ سارے الزامات غلط ہیں، کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے ان کو۔ آگے چلیے، آسیہ خانم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام۔ عمران شیخ السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم، عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، ہاں جی عصر کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، عصر کے بعد صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد میں صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ نفل نماز کے علاوہ آپ قرآن کریم پڑھیں، سجدہ تلاوت کریں، آپ قضا نمازیں پڑھیں، اور ایسے ہی کوئی آپ ذکر و تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو یہ تمام چیزیں، ذکر و اذکار، دعا مانگے، یہ سب جائز ہیں، صرف نفل نماز منع ہے۔ باقی جو بھی دین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کی اجازت ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آسیہ خانم خیریت سے مفتی صاحب؟ جی اللہ کا احسان ہے، کرم ہے اس کا۔ وسیم مافات کہہ رہے ہیں دوسرے قرآن اور دوسرے حدیث کسے کہتے ہیں؟ درس قرآن اور درس حدیث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں درس کے معنی ہے سبق، تو درس قرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کا سبق، اور درس حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کا سبق۔ یعنی جو علماء، جو لوگ قرآن کریم کی تشریح بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، حدیث کی تشریح اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ درس حدیث چل رہا ہے، یعنی حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، حدیث سمجھائی جا رہی ہے، قرآن کریم سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہماری تفسیر ہوتی ہے تو درس قرآن ہم اس کو کہتے ہیں، درس تفسیر بھی کہتے ہیں، درس قرآن، درس تفسیر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مدارس کے اندر حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے مطالب سمجھائے جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی درس حدیث ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے درس قرآن کا اور درس تفسیر کا، درس حدیث کا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رمضان کی اگر کوئی تفسیر ہمارے دیکھنا چاہے تو وہ ہمارے پلے لسٹ میں چلا جائے، چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں چلا جائے، رمضان تفسیر میں آپ کو پوری 1 مہینے کی تفسیر مل جائے گی مختصر انداز میں۔ حذیفہ کہہ رہے ہیں آپ کون سے دن لائیو آتے ہو؟ جی ہم اتوار کے دن لائیو رہتے ہیں، عشاء کے بعد میں، یہی تقریباً 9:30 بجے ہر اتوار کو یہ ہمارا پروگرام رہتا ہے لائیو، اور کبھی کبھی جمعرات کے دن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے چینل پر ہوتا ہے۔ ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اگر جمعرات والے لائیو پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن جو پروگرام ہوتا ہے لائیو وہ دوسرے چینل پہ ہوتا ہے، اور ہر اتوار کو جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس مفتی بدر آفیشیل اس چینل پہ ہوتا ہے ہمارا۔
تو ہفتے میں ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک دن اس پہ ایک دن اس پہ۔ فیاض احمد السلام علیکم، کیا سالگرہ منا سکتے ہیں؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، غیروں کا کلچر ہے، یورپین کا کلچر ہے۔ آج سالگرہ منائی ہے، کل کو برتھ ڈے منائیں گے، اینیورسری منائیں گے، اور ایسے ہی بچے کی ختنہ منائیں گے، شادی منائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت نے اس طرح کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جو غیروں کی کہہ لیجیے ان کی تہذیب ہے یا غیروں سے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں یا غیروں کا فیشن ہے، تو ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور یہ اینیورسری، برتھ ڈے، یہ سب چیزیں، اینول ڈے، یہ سب چیزیں منانا بھی کیا ہے؟ غیروں کی تہذیب ہے، اس لیے منع ہے۔ وسیم مافات السلام علیکم، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ایم ڈی یونس صوفی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، زوال میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ زوال میں نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن تو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، وہ چاہے اشراق کا وقت ہو، چاشت کا وقت ہو، اوابین کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو، قرآن پڑھنے میں کوئی منائیگی نہیں ہے، قرآن کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف نماز پڑھنا منع ہے، ایک زوال کے وقت میں، ایک سورج نکلنے کے وقت میں، ایک سورج ڈوبنے کے وقت میں۔ تو ان تین اوقات میں صرف نماز پڑھنا منع ہے، باقی آپ کسی بھی وقت میں کوئی بھی چیز کیجئے، ذکر کیجئے، تسبیح کیجئے، قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے، تو قضا نمازیں پڑھیے، ان سب کی اجازت ہے۔ اے ڈی پی اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بڑے دنوں کے بعد حاضر ہوئے ہیں، شاید مصروفیات ہوں گی۔ آگے چلیے، شمشاد فاطمہ، رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ روزے جمعہ یا پیر کے دن رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا اس میں کہ اگر آپ اسی روزے میں سنت کی نیت بھی کر لیں کہ بھائی یہ میرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اصل نیت رکھے قضا کی، اور ساتھ ساتھ میں نفل روزے کی نیت بھی اس کے اندر شامل کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا، آپ کا قضا بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کو نفل روزہ جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل نیت قضا کی کریں۔ وسیم مافات کہہ رہے ہیں خلاصۃ القرآن کس کی پڑھ سکتے ہیں؟ خلاصۃ القرآن دیکھیے مولانا الیاس گھمن صاحب کی بھی ہے خلاصۃ القرآن، اور ان کا رمضان میں بھی یہ پروگرام آتا ہے، بیان آتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، یا تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے وہ پڑھ لیجئے، اور یا تو مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان القرآن ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ تو معتبر اکابر دین کے کئی سارے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر مختصر لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایم ڈی ہارون کہہ رہے ہیں حضرت فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو سنت کی نیت باندھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں مجھے جماعت مل جائے گی، ٹھیک ہے، بھلے ہی آخری رکعت ملے یا التحیات ملے، تو اگر جماعت کے ملنے کا یقین ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ سنتیں پڑھ لے کسی ایک کونے میں، تاکہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ذکر کیا گیا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے یہ فجر کی 2 رکعت، تو پڑھ لینا چاہیے تاکہ فجر کی 2 سنتوں کا ثواب بھی مل جائے، اور اگر آپ التحیات میں شامل ہو جاتے ہیں تو گویا آپ کو جماعت مل گئی، تو آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں سنتوں میں مصروف ہوا، مشغول ہوا تو جماعت چھوٹ جائے گی، نکل جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ فرض پڑھ لیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ پہلے آئیں، جماعت سے 10 منٹ پہلے آئیں، تاکہ آ کر کے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور فجر سے پہلے کی سنتیں پڑھیں اور آرام سے بیٹھیں، تو 10 منٹ پہلے آئیں۔ لیکن کبھی اگر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اگر جماعت ملنے کی امید ہے تو پڑھ لیں، اور اگر جماعت چھوٹنے کا یقین ہو تو پھر نہ پڑھیں، پھر نماز میں شامل ہو جائیں، یہ حناف کے نزدیک ہے۔ آگے چلیے، راحت علی کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب ہم کمرے میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور کواڑ کے اوپر جوتے رکھے ہیں، کیا صحیح ہے؟ دیکھیے اگر جسٹ آپ کے اوپر دروازہ ہے اور وہاں قرآن کریم رکھا، وہاں جوتے رکھے ہیں اور جوتے کھلے ہوئے رکھے ہیں، کسی باکس وغیرہ میں بھی نہیں ہے، کھلے ہوئے ایسے رکھے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یار یہ تو قرآن کے نیچے، مطلب جوتے اوپر ہیں قرآن نیچے ہیں، دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب بیعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جوتے اتنے نزدیک ہیں یا کھلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں کہ اسے بیعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ قرآن کریم نہ پڑھیں، جوتوں کو باکس وغیرہ میں چھپا کر کے رکھیں یا نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہ بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جوتے اس کونے میں رکھے ہوئے ہیں وہاں دور کہ دیکھنے والے کو بیعت بھی نہیں معلوم ہوتی، تو پھر گنجائش ہے، اب وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کمرے کی کیا سچویشن ہے۔
आगे चलिए, फयाज अहमद कहते हैं असर की नमाज के बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी, क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, सिर्फ नफल नमाज़ पढ़ना मना है। नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं जैसे मरने के बाद इंसान की रूह तो आलम बरज़ख में जाती है, जैसे अच्छे लोगों की रूह इल्लियीन में और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में, लेकिन जानवरों की रूह कहाँ जाती है? जानवरों की रूह अल्लाह के पास जाती है, अल्लाह अपने पास रख लेते हैं उसको अल्लाह ताला अपने पास रख लेते हैं। तो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ठिकाना है, बाज़ उलमा फरमाते हैं आराफ जिसे कहा जाता है, आराफ जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ठिकाना है, तो हो सकता है कि वहाँ जानवरों की रूह जाती हो। जाकिर हुसैन के अस्सलाम वालेकुम, बर्थडे का खाना बनाना कैसा है? अगर आप बच सकते हैं तो बचना चाहिए, अगर आप बच सकते हैं तो बचना चाहिए। और अगर ये कि आपका काम ही ये है, कारोबार ही ये है, तो फिर गुंजाइश निकल आएगी, चूँकि आप तो अपनी मेहनत का बना रहे हैं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो किसी और से बनवा लेंगे, तो आपको तो सिर्फ खाना बनाना है, ठीक है? तो इसके अंदर आपकी कोई ऐसी शिरकत नहीं पाई जा रही है जिसे हम गुनाह कह सकें या मना कह सकें। तो खाना बनाने की गुंजाइश तो होगी, लेकिन तकवा ये है कि अगर बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अजीज़ अंसारी कह रहे हैं अगर कोई इंतकाल कर जाए और ख्वाब में दिखे और उनके पास सांप दिखे तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैयत के ख्वाब में कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है, जैसे आपने बताया सांप है या अज़दहा मुसल्लत है या कोई और इस तरह की चीज़ है, जिससे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुर्दे को तकलीफ़ हो रही है, तो इसके कई सारे उलमा ने मतलब निकाले हैं, जिनमें से एक मतलब ये भी है कि देख ले भाई उसके ऊपर कर्जा तो नहीं है, उसने किसी को सताया तो नहीं था, किसी का हक दबाया तो नहीं था, किसी का माली हुकूक उसके ज़िम्मे में तो नहीं है। तो अगर किसी के माली हुकूक उसके ज़िम्मे में है तो उनको अदा कर दिया जाए। तो ये सांपों का होना, अजाबों में होना, इसका मतलब यही होता है कि बंदे के ऊपर कुछ हुकूक थे, तो कोशिश करे कि माफ़ी तलाफ़ी कर दे और उनको अदा कर दे ताकि उसको राहत मिल जाए। शजीन खान कह रहे हैं मगनी के बाद लड़की लड़के के घर पे जा सकते हैं क्या? देखिए, घर पे आने जाने की तो इजाज़त है, हम किसी रिश्तेदार जो गैर महरम है उनके घर पे भी जा सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते, तन्हाई में मिल नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ है। महरम जो बनते हैं वो निकाह के बाद बनते हैं, सिर्फ मंगनी होने से दोनों के दोनों गैर महरम हैं। लिहाजा घर आना जाना वो तो किसी के भी घर आ जा सकते हैं, लेकिन लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना, तन्हाई में मिलना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ होंगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ शादी के बाद ही जायज़ होंगी। तो जब तक कि शादी नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम है, और जब एक दूसरे के लिए गैर महरम है तो आपस में मिलना, बातचीत करना और दूसरी कोई भी ऐसी तन्हाई वाला अमल करना, सब का सब क्या होगा? नाजायज़ और हराम कहलाएगा। क्रेज़ कह रहे हैं अक़ीदा वहदतुल वजूद क्या है? भाई फ़िलहाल अगर ये बहस छेड़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें जबकि बाज़ लोगों का इख्तलाफ भी है, किसी ने अक़ीदा वहदतुल वजूद का अलग मतलब निकाला है, किसी ने अलग मतलब निकाला है, तो अगर मैं ये इख्तलाफी मसला यहाँ बयान करूँगा तो बहस लंबी हो जाएगी। तो जबकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनका जवाब देना यहाँ मकसद है। इस तरह के जो मसाइल हैं उनके लिए अलग से आप नशिस्त रखिए, वक्त मुतय्यन कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपको बताएंगे, या तो मैं खुद इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से जो उलमा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, अक़ीदा वहदतुल वजूद के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह फिर मैं आपको उसमें वीडियो में सराहत के साथ में बता दूंगा। तो फ़िलहाल यहाँ के लिए माज़रत चाहता हूँ। तो यहाँ तो आप ऐसे ही सवाल करें जिनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। वसीम माफ़ात करें नमाज और पर्दे के बारे में आपका बयान है। जी हाँ, दोनों के ताल्लुक़ से है, नमाज के बारे में भी है और पर्दे के ताल्लुक़ से भी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको समझाने में आसानी हो। जी, नमाज के ताल्लुक़ से भी मेरा बयान है और पर्दे के ताल्लुक़ से भी बयानात हैं मेरे, और बल्कि पर्दे के ताल्लुक़ से मस्तूरात में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था जो तकरीबन 50 मिनट का प्रोग्राम है। मस्तूरात में मेरा बयान हुआ था, तो उसको मैंने अपलोड किया हुआ है कि ये ख़ास ये बयान औरतों के लिए है। गालिबन कुछ इस तरह की हेडिंग उस पर डाली हुई है, तो आप उसको ज़रा तलाश कर लीजिए। थोड़ा तलाश तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं लिंक उसका तलाश करके आपको भिजवा दूँगा, ठीक है? तो दोनों चीज़ों पे है, आप उनको आसानी से समझा सकते हैं। नमाज के फ़ज़ाइल, फ़राइज़, सुन्नतें, सब के ताल्लुक़ से मेरे बयानात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2000 के आसपास मेरी वीडियोज़ हैं हमारे इस चैनल पर, तो अक्सर मसाइल के ताल्लुक़ से मैंने गुफ्तगू की है, और जिन पर गुफ्तगू नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए। MD सईद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हज़रत मुफ्ती साहब गाड़ी किस्त पर ख़रीदने की कोई सूरत है या नहीं? देखिए, किस्तों का कारोबार, इस ताल्लुक़ से मेरी वीडियोज़ हैं, आप ज़रा उनका मुताला कर लीजिए। मैंने अभी हाल ही में भी एक वीडियो अपलोड की थी
کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے، گاڑیاں قسطوں پر خریدنا کیسا ہے، تو یہ 2-3 ویڈیو آپ کو میری مل جائیں گی، تو آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہاں سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا، گھر خریدنا یا موبائل فون وغیرہ خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہاں آپ دیکھ لیجئے گا، تفصیل وہاں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ وسیم مافات کہہ رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کہاں ملے گی؟ بھائی دارالعلوم میں آپ رابطہ کر لیجئے، دارالعلوم میں کئی سارے کتب خانے ہیں دیوبند میں، تو کتب خانہ نعیمیہ ہے اور مکتبہ حجاز ہے، مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپور نبر اللہ مرقدہ کا، تو آپ ان پر رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو نیٹ پہ ان کے نمبرات مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ منگوا لیجئے گا۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کو آیا اور سنت نہیں پڑھا اور جماعت شروع ہو گئی تو کیا سنت پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے؟ میں نے بھی عرض کیا کہ اگر جماعت ملنے کی امید ہو تو سنتیں پڑھ لے، اور اگر جماعت چھوٹنے کا یقین ہو تو پھر سنتیں چھوڑ دے، جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ بہرحال فرض کا درجہ بڑھا ہوا ہے سنت کے مقابلے میں۔ فیصل عثمانی کیا کہہ رہے ہیں حضرت جہیز کے متعلق سوال ہے کہ لڑکے والے جہیز لینے سے منع کر رہے ہیں لیکن لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں تاکہ لڑکی کو کل کے دن کوئی دشواری نہ ہو، تو کیا اس صورت میں جہیز کے لینا درست ہے؟ نیز لڑکا غریب ہے۔ دیکھیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جہیز کا لین دین نہ ہو، جہیز کا لین دین نہ ہو، اور خاص کر کے اس صورت میں جبکہ لڑکے والے مانگ رہے ہوں، اور یا تو لڑکی والے قرض لے کر کے کہیں سے قرض لے کر کے، مالی حیثیت ویسی نہیں ہے کہ دیویں، لیکن قرض لے کر کے کہیں سے لون لے کر کے پھر بھی جہیز دے رہے ہیں، تو ان صورتوں میں بچنا چاہیے، کیونکہ قرض لیں گے تو اپنے آپ دقتوں میں پھنسیں گے، مشکلوں میں پھنسیں گے، سامنے والا مانگ رہا ہے تو آپ جہیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اگر اس طرح کی شکلیں ہیں تو نہ دینا بہتر ہے، پھر نہیں دینا چاہیے، پھر بہتر ہے کہ ایسی جگہ اپنے لڑکی کا رشتہ کریں کہ جہاں جہیز نہ لے رہے ہوں۔ یہاں آپ کی صورت میں جو آپ نے ذکر کی ہے تو اور عمدہ بات ہے، اچھی بات ہے کہ لڑکے والے منع کر رہے ہیں سامنے سے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی اس کو مثال قائم کریں، جب لڑکے والے منع کر رہے ہیں تو جہیز بالکل نہ دیں تاکہ آپ کی لڑکی عافیت سے رہے۔ باقی رہی یہ بات جی کل کو کیا دقت ہوگی پیش آئے گی تو بھائی کل کا کل دیکھیں گے، کل کو مرنا ہی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی جینا تھوڑا ہی چھوڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کی وجہ سے آدمی گاڑی چلانا تھوڑا ہی چھوڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے فلائٹ کا جو ہے کریش ہو جائے جہاز تو اس کی وجہ سے لوگ پلین میں سفر کرنا تھوڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو کل کو کیا ہوگا کل پہ چھوڑ دیجئے، کل کو جب حالات پیش آئیں گے اللہ نکلنے کے راستے بھی پیدا کرے گا، کل کی سوچ کر کے آج ہی جہیز کو بڑھاوا دینا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ نے مالی حیثیت دی ہے اور وہ اس کو رسم و رواج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اسے جہیز کو بھی بڑھاوا نہیں مل رہا ہے، تو اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، برتن ہے، ٹھیک ہے، اور پلنگ وغیرہ ہے یا اس طرح کی کولر فریج وغیرہ ہے جو ضرورت میں آنے والی چیزیں ہیں، تو اگر اس طرح کی مختصر چیزیں والدین اپنی بیٹی کو دینا چاہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بس شرط وہی ہے کہ قرضہ لے کر کے نہ ہو، لڑکی والے نہ مانگ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے معاشرے میں اس کی وجہ سے جہیز کا رسم و رواج نہ بڑھ رہا ہو تو پھر اس کی اجازت دی ہے۔ آگے چلیے، حذیفہ کہہ رہے ہیں سیف انصاری انڈیا مفتی صاحب کیا آپ پاکستان سے؟ جی نہیں بھائی، میں بھی انڈیا سے ہی ہوں اور میں فی الحال ممبئی میں رہتا ہوں پچھلے تقریباً 6 سالوں سے، تو میں بھی انڈیا سے ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں جی کسی کے رشتہ لگا ہے کیا وہ شادی سے پہلے لڑکی سے بات کر سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ نہیں بھائی جائز نہیں ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف رشتہ لگنے سے، صرف منگنی ہونے سے وہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتے، وہ برابر غیر محرم ہیں، لہٰذا جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے دیکھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، واٹس ایپ پہ ویڈیو کالنگ کرنا، آڈیو کالنگ کرنا، کسی بھی طریقے سے رابطہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو پھر جلدی سے جلدی نکاح کر لیں، پھر جتنی چاہے بات چیت کریں۔ شیخ عفان کہہ رہے ہیں اگر بیئرڈ دونوں سائیڈ ایک جیسی نہیں آ رہی ہے تو اسے برابر کر سکتے ہیں کیا، جس سے بیئرڈ دونوں سائیڈ گال پر برابر آئے، یعنی چھوٹے بڑے بال نہ ہو؟ جی نہیں، دیکھیے بال جتنے بھی آئے ہیں انہیں کم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو ویسے ہی آنے دیجیے۔ جب داڑھی ایک بار آ گئی ہے تو واجب یہ ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جی کہیں آ رہی ہے کہیں نہیں آ رہی ہے تو پوری ترشوا لیتے ہیں تاکہ بعد میں آئے تو پورے چہرے پر بھر کر کے آئے۔ یاد رکھیے اگرچہ چہرے پہ تو بھر کے آ جائے گی لیکن آپ کو داڑھی کاٹنے کا گناہ ملے گا، حرام کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو جب ایک بار داڑھی آ گئی تو جیسے چاہے وہ آ رہی ہے اس کو آنے دیجیے، وہ آج کم ہے کل کو خود بخود زیادہ آ جائے گی، جب کاٹنے سے آ سکتی ہے تو بنا کاٹے بھی آئے گی نا۔ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، داڑھی کو اگانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، کاٹنے سے نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔
تو اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ کاٹنے سے آئے گی تو آپ یہ بھی یقین بنائیں کہ بنا کاٹے بھی سب جگہ آئے گی. بس یہ ہے کہ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں، تب تک کے لیے آپ صبر کیجئے. ٹھیک ہے. تو جب داڑھی ایک بار آ گئی ہے تو اس کے ساتھ چھیڑا خانی کرنا، اسے کٹوانا، چھوٹا کروانا، اس طرح پھروانا، سب کا سب کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا. آگے چلیے. نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت اپنے والد کے قبر پر جائیں تو قبر پر کس طرح کھڑے ہو کر زیارت اور ایصال ثواب کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ قبر کے اوپر جائے، قبر پہ جائے زیارت اور ایصال ثواب کے لیے، وہ چاہے اپنے والدین کے ہو یا کسی بڑے بزرگ اکابرین کی ہوں، تو ان کے قدموں کی طرف جا کر کے کھڑا ہو، ان کے قدموں کی طرف جا کر کے کھڑا ہو. اس لیے کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ میت اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہ ان کو پہچانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، وہ پاور دیتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کون میرا محرم، میرا رشتہ دار آیا ہے مجھے دیکھنے کے لیے یا ایصال ثواب کرنے کے لیے. تو قدموں کی طرف کھڑا ہو، پیروں کی طرف کھڑا ہو، اور پیروں کی طرف کھڑا ہو کر کے سر جو ہے وہ میت کے اگر قبلہ رخ ہو سکتا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ چہرہ جو ہے وہ اس کے سر کی طرف ہوگا، تو اسی طریقے سے کھڑا ہو جائے. اور جو بھی بندے کو آتا ہو، سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع ہے، اور سورہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، قل اللہ شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، جو بھی صورت اس کو پڑھنی آتی ہو ان سب کو پڑھ کر کے دل ہی دل میں ایصال ثواب کر دے کہ اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کی ثواب اس میرے فلاں رشتہ دار کی روح کو پہنچا، اور اس کے عذاب میں تخفیف فرما، اور جس کو جنت میں جگہ عطا فرما، اور اس کے درجات کو بلند فرما. تو اس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں گے تو کوئی دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، تو کسی کو غلط گمان قائم نہ ہو جسے سعودی والوں کو ہو گیا ہے کہ یہ قبر پرست ہیں. تو اس وجہ سے بچنا چاہیے، بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگے. جو اللہ ہاتھ اٹھا کر کے سنتا ہے وہ بنا ہاتھ اٹھائے بھی سنے گا. تو خاص قبر پہ اس صورت میں دل ہی دل میں دعا مانگ لے کہ اللہ میں نے جو بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پارہ پڑھا ہے، اس کا ثواب اس مردے کی روح کو پہنچا کر کے اس کی بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما، اور پاؤں کی طرف، قدموں کی طرف کھڑا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے ایصال ثواب کا اور زیارت کا. خلیل کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی سنت چھوٹ جائے تو کب پڑھنا؟ فرض کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد، مکروہ وقت کے بعد؟ وضاحت فرما دیجیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب چھوٹ گئی سنت ہے تو چھوٹ گئی، اب نہ فرض نماز کے بعد پڑھے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد میں، تب پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. ٹھیک ہے. تو جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے وہ کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے. تو فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا اور اسی طریقے سے سورج نکلنے کے وقت میں پڑھنا، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. اگر کسی کو پڑھنی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے، جب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر وہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب اس کی اجازت ہے. کریز کہہ رہے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ قیل یا رسول اللہ ولا رکعۃ الفجر قال ولا رکعۃ الفجر. دیکھیے آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ ایک حدیث بیان کی ہے، جبکہ صحابہ کا عمل ہمیں جو ملتا ہے، صحابہ کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے، غالباً ابن مسعود یا ابن عباس کسی سے روایت ہے کہ ان سے ثابت ہے کہ ادھر نماز جماعت کھڑی تھی اور انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں، انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ حدیث آپ کو معلوم ہے تو صحابہ کو بھی معلوم رہی ہوگی. اس روایت کے معلوم ہونے کے باوجود صحابہ کا جماعت کھڑے ہونے کے بعد میں سنتیں پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ افضل پر محمول کر سکتے ہیں کہ جب ایک بار نماز کھڑی ہو گئی تو افضل یہ ہے کہ بھئی پھر آپ جو ہے وہ سیدھا نماز میں شامل ہو جائیں. آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جائز ہی نہیں ہے، اس حدیث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر صحابہ پر یہ الزام آئے گا. میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلائل دے دوں گا اس سلسلے میں کہ بھئی فجر کی نماز کھڑے ہونے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے معمول سے ثابت ہے. میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلیل دے دوں گا. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، ای میل میں رابطہ کیجئے، فیس بک پہ، آپ جیسے چاہے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو دلائل بھیجوں گا. ورنہ تو صحابہ پہ یہ الزام لازم آئے گا کہ بھئی صحابہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے.
تو صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حدیث کا پس منظر اور صحابہ کا معمول اس سلسلے میں کیا تھا اس کو بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ صحابہ حدیث کی مخالفت نہیں کریں گے، سنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو بھی حجت مانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے حدیث نازل ہوئی، اس لیے وہ میرے اور آپ سے بہتر حدیث کا مطلب اور قرآن کا مطلب جانتے تھے۔ تو اگر کوئی صحابی کسی حدیث کے الٹ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، جو ہم نے غلط سمجھا ہے، صحابہ نے کچھ اور سمجھا تھا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ یہی ہیں کہ بس حدیث کے ظاہر الفاظ کو لے لیتے ہیں کہ جی حدیث میں تو یوں ہے، یوں نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ کا معمول کیا تھا، صحابہ نے اس سے کیا سمجھا، بس اپنی عقل سے جو مطلب سمجھتے ہیں نکال لیتے ہیں۔ آگے چلیے۔ اشفاق صالح کہہ رہے ہیں کیا خلا میں مرد کا طلاق دینا ضروری ہے یا پیسے دے کر یوں ہی آزاد ہو سکتی ہے؟ حوالے کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے۔ بھائی حوالہ تو آپ بعد میں مجھ سے لیجئے گا، ٹھیک ہے، حوالہ تو بعد میں لیجئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ خلا میں مرد کو چھوڑنے والے الفاظ بولنا ضروری ہے، چاہے تو یوں کہے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، میں نے بیوی سے خلا کر لیا، یا میرا بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ بولے جو نکاح کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہوں، نکاح کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہوں، اس طرح کے الفاظ کا بولنا، یا کسی پیپر وغیرہ پر جس میں چھوڑنے اور طلاق دینے کے الفاظ لکھے ہوں ایسے پیپر پر سائن کرنا یا تو بولنا ضروری ہے۔ جب تک کہ شوہر قبول نہیں کرے گا کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے خلا لے لیا ہے، میں نے بیوی کو نکاح سے آزاد کر دیا ہے، نکاح سے نکال دیا ہے، جب تک کہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ نہیں پایا جائے گا، کوئی دلیل نہیں پائی جائے گی، تو نکاح ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شوہر نے صرف پیسہ لے لیا ہے اور بولا کچھ نہیں ہے تو نکاح ختم نہیں ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ یا تو وہ بول کر کے کہے یا تو لکھ کر کے کہے کہ میرا بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ دلیل آپ بعد میں لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب النوازل دیکھ لیجیے گا، غالباً جلد نمبر 9 یا 10 کے اندر آپ کو خلا وغیرہ کے سارے مسائل مل جائیں گے۔ ایسے ہی مولانا شفیع تھانوی کا الحیلۃ الناجزہ ہے، الحیلۃ الناجزہ، اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں آپ کو مل جائیں گے خلا وغیرہ کے تعلق سے۔ آگے چلیے۔ شمشاد فاطمہ کے لیے نماز کا ٹائم شروع ہو تو پہلے فرض پڑھ کر بعد میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے افضل یہ ہے کہ جو سنتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پڑھے، جو سنتیں بعد میں ہیں ان کو بعد میں پڑھے، تاکہ جو ترتیب ہے وہ ترتیب قائم رہے۔ پہلے کی سنتیں بھی بعد میں پڑھنا یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ مستحب طریقے کے خلاف ہے، اگرچہ گنجائش ہے لیکن یہ مستحب طریقے کے خلاف ہے۔ تو جو سنتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پڑھے، جو سنتیں بعد میں ہیں ان کو بعد میں پڑھے، تو افضل بہتر طریقہ یہی ہے۔ محمد شارق احمد جزاک اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک خیر دے، شکریہ جی۔ اشفاق کریں بلڈ کیپ میں بلڈ دینا کیسا ہے؟ جی اس کی علماء نے اجازت دی ہے، اس تعلق سے بھی میرا ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے، تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچا نہ جائے۔ آپ دے رہے ہیں تو بس فی سبیل اللہ دے دیں، اور بیچے نہیں اس کو کہ بھئی آپ پیسے دیں گے تو میں دوں گا۔ ایسے ہی ایسے بینک کو نہ دیں کہ جو اس کا بیوپار کرتا ہو، آپ سے لیا فری میں اور آگے کسی اور کو بیچ رہا ہے، نہیں، بلکہ جو فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہو کہ بھئی آپ سے لیا کسی اور ضرورت مند کو دے دیا، تو اس کی اجازت ہے۔ آج کل بعض بلڈ بینک والوں نے بھی یہ اسکیم نکالی ہے کہ اگر آپ ہم کو دیں گے تو اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو ہم آپ کو دیں گے، تو اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ نہیں تو بھائی پھنس جائیں گے پھر آپ۔ سر اشرف علی کہہ رہے ہیں سر کے کس طریقے کے بال رکھنا سنت ہے؟ اس حوالے سے بھی میری ویڈیو موجود ہے کہ بال کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے سے ثابت ہے، بعض بال آپ کے کانوں تک ہوتے تھے، بعض شولڈر تک ہوا کرتے تھے، اور بعض کان اور شولڈر دونوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے، جسے وفرا لما کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا، ان کے نام آئے ہیں۔ اور حج و عمرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو بالکل کٹوایا بھی ہے، یعنی جسے حلق کہتے ہیں، یعنی بالکل ٹکلا ہو جانا، گنجا ہو جانا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب آپ چاہیں جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ عبد الواحد کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ٹیسٹ میں جانور یا انسان کی تصویر ہو، ٹی شرٹ میں اچھا ٹی شرٹ کہہ رہے ہیں، ٹی شرٹ میں جانور یا انسان کی تصویر ہو تو نماز ہوگی؟ اگر تصویر بڑی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ تصویر ہے، اس کے ناک کان آنکھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر چھوٹی سی ہے، دیکھنے سے دکھتی نہیں ہے، یا اس کے ناک کان آنکھ وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو اگر بڑی تصویر ہے تو مکروہ ہوگی، اور اگر چھوٹی سی ہے تو پھر نماز بغیر کراہت کے بھی ہو جائے گی۔ وسیم آفات کہہ رہے ہیں عصر کا وقت اذان کے بعد کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، جب تک کہ سورج نہیں ڈوب جاتا تب تک کہ عصر کا وقت رہتا ہے۔ فیصل عثمانی کا حضرت حرمت مصاہرت کی وضاحت فرما دیجیے۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہے وہ رشتے جو بیوی کی طرف سے حرام ہوتے ہیں،
وہ رشتے یعنی سسرالی رشتے جس کو کہا جاتا ہے، دامادی سسرالی رشتے. تو حرمت مساہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اب اس عورت کی ماں، بیٹی، بہن یہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں، یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں. تو اگر کسی نے ساس سے زنا کر لیا تو بیوی حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بیٹی سے زنا کر لیا تو بھی بیوی حرام ہو جائے گی، اس کی ماں حرام ہو جائے گی. تو اسے کہا جاتا ہے حرمت مساہرت. حرمت مساہرت بہت سارے رشتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے. فیاض احمد کہہ رہے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں میرے واٹس ایپ پر میسیج کر دیجیے گا. بھائی آپ کا واٹس ایپ کیا ہے مجھے کیا پتہ ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، مجھے آپ کا نمبر کا پتہ نہیں ہے، کیا نمبر ہوگا آپ کا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو چلیے آگے چلیے. حذیفہ ہم نے سودی لون لیا ہے، ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں. دیکھیں جو بندہ بالکل پریشان ہے، مجبور ہے، کھانے پینے کے لیے، دوائی وغیرہ کے لیے، علاج و معالجے کے لیے بھی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کہیں سے قرض ملنے کی امید نہیں ہے سوائے یہ سودی پیسہ لینے کے، تو ایسے شخص کے لیے علماء نے اجازت دی ہے. اور جو صرف اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، کاروبار بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے. ایسے ہی گھر ہے لیکن پھر بھی اپنا گھر لینا چاہتا ہے، اپنی بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے، تو ان کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے. تو بیسک جو ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے اجازت دی ہے علماء نے، ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے. تو اگر آپ بھی مجبور ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، جیسے آپ نے کہا اگر کھانے پینے کی بھی پریشانیاں ہیں تو پھر لینے کی اجازت ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں. اللہ اس سے آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے. ایم ڈی سعید کہنا السلام علیکم مفتی صاحب، بیان کیا جاتا ہے کہ دین کی فکر کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھئی بعض احادیث ہیں اس طرح کی، اگرچہ کمزور درجے کی ہیں، کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنا. اس سے مراد یہ ہے اللہ کے ذات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے. یہ مروجہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس میں بیٹھنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اس کائنات میں غور و فکر کرنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے. تو احادیث ہیں اس طرح کی، اگرچہ کمزور درجے کی ہیں. اشفاق صاحب حضرت آپ کا نمبر نہیں ملتا ہے، مل جائے گا بھائی، آپ کمنٹ کیجئے گا میں بھیج دوں گا. ایم ڈی اعظم کریں اگر مسجد کا پیسہ کھایا تو کیسا، اگر مسجد کا پیسہ کھائے تو کیسا ہے؟ حرام ہے. مسجد کا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، مسجد کا پیسہ وقف ہے، اللہ کے لیے مسجد میں لوگوں نے دیا ہے، تو مسجد کی ضروریات کے لیے دیا ہے، امام و مؤذن کی خدمت کے لیے دیا ہے. تو کسی بندے کا پیسہ اپنی ضروریات میں استعمال کر لینا، کھا لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور اتنی رقم واپس مسجد میں لوٹائے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. اگر چلے گئے محمد تبریز اشرف قاسمی مفتی صاحب، کیا نابالغ کے ذریعے سے تملیغ ہو سکتی ہے؟ نابالغ کے ذریعے سے تملیغ نہیں ہو سکتی، چونکہ نابالغ مکلف نہیں ہے. جب مکلف نہیں ہے تو اس کا لین دین بھی معتبر نہیں ہے. بچے کا جو نابالغ ہے اس کا لین دین بھی معتبر نہیں ہے، اسی لیے نابالغ کے مال پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ نابالغ جب مکلف نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے. تو تملیغ بالغ سے کرانی چاہیے، نابالغ سے نہیں، ٹھیک ہے. مسجد کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ میں نے بتا دیا، حرام ہے بھیا. ایم ڈی یعقوب کہہ رہے ہیں 30,000 ہے تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ساتھ میں سونا چاندی بھی ہے کچھ، سونا چاندی بھلے ہی 1 تولہ، آدھا تولہ ہو یا کتنے بھی مقدار میں ہو، تو اگر ساتھ میں سونا یا چاندی بھی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ پیسے بھی ساتھ میں ملا لیں گے، اور ٹوٹل جو بھی اس کی مالیت بنتی ہوگی، ویلیو بنتی ہوگی، تو سب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر صرف 30,000 ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 30,000 ایک سال تک اس کے پاس باقی رہتے ہیں یا نہیں. تو اگر 1 سال تک باقی رہے تو ان پر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر پہلے ہی خرچہ ہو گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی. آگے چلیے. ایم ڈی نظام کہہ رہے ہیں مسجد کے پیسے میں سے کسی کو دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں جو مسجد کا پیسہ ہے وہ وقف ہے. جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ نگہبان ہیں، مالک نہیں ہیں. مسجد کے پیسے کے نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں، مالک نہیں ہیں. اسی لیے اپنے لیے استعمال کرنا یا کسی اور کو قرضے پہ دینا تو اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو قرض وغیرہ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے نہ اپنے استعمال میں لائیں نہ کسی اور کو دیں. آگے چلیے. رہنما محمد کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کسی آدمی کا انتقال کے بعد محلے والوں کا کسی خاص جگہ میں چاول اور روپیہ ڈالنا اور اس کو کسی مدرسے یا غربا کو دینا، یہ کہاں تک رسم ہے؟ کہ ہندوانہ رسم تو نہیں ہے؟ بھئی بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے معلوم کر لیں
کیونکہ کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا رسم ہے نہیں ہے، تو وہ آپ کے علاقے کے لوگ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کس نیت سے لوگ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر وہی بتا پائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ میت کی ایصال ثواب کے لیے آپ چاول دیں، اناج دیں، کپڑا دیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن دن خاص کر کے، طریقہ خاص کر کے پھر دینا، اسے علماء نے منع کیا ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں انعام اللہ رحمانی، آپ کہاں سے کیا کہہ رہے ہیں متخرج ہیں؟ آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ فیض اللہ ندوی، اچھا آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ تو فیض اللہ ندوی پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جی میرے محترم، تھوڑا آپ اپنے موبائل میں اردو کا فونٹ انسٹال کر لیں تاکہ عربی لکھ لیں، چونکہ یہ اردو وغیرہ کے جو الفاظ ہیں انگلش میں لکھتے ہیں تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے، کہ کسی نے یہ ہندی الفاظ کو انگلش میں لکھا ہے یا انگلش کے الفاظ کو لکھا ہے یا اردو کے الفاظ ہیں۔ ابھی آپ نے اتنا ہارڈ جو لفظ استعمال کیا ہے تو اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ دیکھیے میری جو فراغت ہے، میری فراغت مظاہر علوم سے بھی ہے اور میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے، دونوں جگہ سے میرے الحمدللہ فراغت ہے۔ غالباً 2012 کی مظاہر علوم سے ہے اور 2013 کی وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے، تو دونوں جگہ سے میری فراغت ہے، دونوں جگہ سے میں متخرج ہوں۔ آگے چلیے، ایم ڈی اعظم کے حضرت لڑکی کے نیو نام بتاؤ۔ بھائی یہاں تھوڑا ہی میں آپ کو نام بتاؤں گا، آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کیجئے تو جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، یا تو ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ نام، کتابیں ہیں بہت ساری کہ اسلامی بچوں کے نام اور 7777 نام، مسلم بچوں کے نام، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری پی ڈی ایف میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، تو وہ کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا تو پھر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بعد میں واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو نام ہے میرے پاس محفوظ ہیں، اچھے اچھے نام انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں کریز، کیا کہہ رہے ہیں کریزی، کیا کہہ رہے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحیح حدیث کے راوی ہیں؟ دیکھیں الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بھی بعض ابھی پچھلے دنوں مولانا الیاس گھمن صاحب نے غالباً کسی کتاب کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا، اور کوئی کتاب ترتیب بھی انہوں نے دی ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کو جمع کیا گیا ہے، جو امام ابو حنیفہ سے مروی روایتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ نام میرے ذہن سے نہیں ہے، مطلب ذہن میں نہیں ہے، فی الحال نکل گیا ہے۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ صحیح حدیث کے راوی ہے کہ نہیں، تو وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، سچی بات، میں تو جو مجھے پتا ہے وہی بتاؤں گا، الٹی سیدھی تعویلات وہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو صحیح حدیث کے راوی ہیں یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے راوی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نہ ہوں، چونکہ میں نے اس سلسلے میں کبھی تحقیق نہیں کی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا، آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا، تو اگر ہوگا تو وہ بھی بتا دوں گا، اور نہیں ہوگا تو وہ بھی بتا دوں گا۔ اچھا رہ گئی بات یہ کہ بھئی حدیث کے راوی ہیں یا نہیں، تو اس سے آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھئی حدیث کے صحیح راوی ہیں تو ٹھیک ہے امام ہیں، اور نہیں ہے تو امام نہیں ہے، کوئی بات تھوڑا ہی ہے۔ ایسے بے شمار علماء کرام گزرے ہیں کہ جن سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن وہ علم و فضل میں، کمالات میں بہت مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، بڑے مقام و مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ ان سے ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ روایت ہی ان سے نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑیے۔ تو کسی روایت کا کسی سے ثابت ہونا، صحیح کا ہونا، ضعیف کا ہونا، تو اس سے اس کے کمال میں یا فضل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے جس اس سے نوازا ہے بس وہ نوازا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بے شمار ایسے وہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں جن سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں ہے، اور ایک بڑی دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آگے چلیے، نیاز محمد کیا کہہ رہے ہیں جیسے مسجد کے ممبر پر کتاب یا قرآن رکھنا کیسا ہے؟ بھائی ممبر پر نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ ممبر پر بیٹھتے بھی ہیں، خطبہ وغیرہ کے لیے جب جمعے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ممبر پر پشت رکھ کر کے بیٹھتے بھی ہیں، تو اسی لیے ممبر وغیرہ پہ جو لوگ کتاب قرآن رکھ دیتے ہیں، کتابیں رکھ دیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ الگ ہر مسجد میں الگ ریک اور شیلف بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، تو قرآن کریم بھی اور دوسری کتابیں بھی وہاں رکھنی چاہیے، ممبر پر نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہ اعتبار سے بیدوی کے اندر شمار ہوتا ہے، تو ممبر پر رکھنے سے بچنا چاہیے۔ خدیجہ زمن کہہ رہے ہیں جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا کہہ رہے زری نہیں تھے اور ان کا مذہب کمزور ہے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مذہب کمزور ہوتا تو آج پوری دنیا میں ان کے ماننے والے سب سے زیادہ نہیں ہوتے،
آج آپ مطالعہ کیجئے پوری دنیا کا، سب سے زیادہ پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا جو وہ تھا مذہب بڑا مضبوط تھا اور قرآن و حدیث سے بہت قریب تھا اور بہت آسان فہم تھا، اسی وجہ سے اکثر لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ غالباً امام شافعی ہیں یا کوئی اور بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنے پہ آ جائے تو اس کو ثابت کر دے گا۔ دلائل کے سلسلے میں جتنا مضبوط امام ابو حنیفہ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے، جس میں مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور وقت کے بڑے محدث نے اس کو لکھا ہے، بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے۔ تو میرے پاس وہ کتاب ہے، انشاءاللہ کسی روز اس کا فوٹو آپ کو بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا۔ اور کئی سارے علماء نے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جید عالم تھے اور بہت بڑے وقت کے امام تھے، محدث تھے، تبھی تو ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، میں عالم نہیں بنتا، کیونکہ امام محمد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے شادی کی تھی، اور امام محمد کی جو بھی کتابیں تھی، تصانیف تھی، وہ پڑھنے کے لیے امام شافعی کو دے دی تھی، جن کو پڑھ کر کے امام شافعی وقت کے امام بنے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، جبکہ امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ کے، تو جب ایک شاگرد کا یہ مقام ہے تو سوچے کہ امام ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے، یوں ہے منہ ہے، تو یہ ساری غلط بیانیاں ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اور حدیث ضعیف ہے کمزور کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ اس کا راوی، کوئی روایت نقل کرنے والا، کوئی راوی اس کو نقل کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آج کے اعتبار سے حدیث کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی تھی تب ضعیف تھی یا نہیں تھی۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ اور حضور کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے سن 80 ہجری کی، سن 80 ہجری کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سن 12 ہجری یا 13 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، 11 یا 12 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان میں تقریباً 60-65 سال کا عرصہ ہے صرف، تو اس عرصے میں جو حدیثوں کو روایت نقل کرنے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے بیچ میں 1 یا 2 واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 واسطے ہیں۔ تو جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، وہ قوی روایت تھی۔ ہاں اب آج کے زمانے میں چونکہ حضور کے اور ہمارے بیچ میں 10 واسطے ہیں، تو بیچ میں کوئی ایک راوی آ گیا جو جس کے حالات معلوم نہیں ہے یا راوی ضعیف ہے، تو ہم نے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس جب وہ حدیث پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، قوی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اس حدیث کی بنیاد پر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے، جیسے آج کل کے یہ غیر مقلدین حضرات جو عقل سے پیدل ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری کو ہم صحیح اسی لیے کہتے ہیں چونکہ امام بخاری کے اور حضور کے بیچ میں 4 یا 5 واسطے ہیں یا 6 واسطے ہیں، تو بیچ کے جو واسطے ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیوں واسطے مضبوط ہیں؟ کیونکہ ان کے اور حضور کے بیچ میں زیادہ واسطے نہیں ہیں، تو زیادہ راوی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے بھائی مجھ سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، تو اس میں جہالت نہیں پائی جاتی۔ جب جہالت نہیں پائی جائے گی تو ضعیف حدیثیں کم ہوں گی، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جاتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کی جب وفات ہوئی سن 50 ہجری میں، تب کی 150 ہجری میں، تب امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری تک یہ حدیث مضبوط ذریعے سے پہنچی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سے جو 50 سال پہلے تھے، تو کیا امام ابو حنیفہ تک کے وہ روایت مضبوط ذریعے سے نہیں پہنچی ہوگی؟ اگر آپ یہ نقطہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ آگے چلیے۔ حذیفہ کہہ رہے ہیں سیف انصاری انڈیا، جمعے کی نماز کے دوران سجدے میں جانے سے پہلے کچھ تکلیف کی وجہ سے ہماری زبان سے ارے اللہ نکل گیا، تو کیا میری جمعے کی نماز ٹوٹ جائے؟ اگر ارے نکلا ہے، ارے اللہ، تو چونکہ یہ ارے اردو کا لفظ ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ارے اللہ نکل گیا اگر ارے بھی نکلا ہے تو چونکہ ارے یہ اردو کا لفظ ہے تو اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر صرف اللہ نکلا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کیا سچویشن نہیں ہے۔ ایم ڈی یعقوب کہنے آج کل وسیم رضوی پر لعنت بھیجتے ہیں، کیسا کر سکتے ہیں؟
آپ کی مرضی ہے، بھیجنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھیجنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا زیادہ ذکر نہ کیا جائے تو ہی اچھا ہے۔ ایسے لوگ اپنی موت اپنے آپ مر جاتے ہیں، جب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو وہ خود بخود مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گمنامی میں۔ تو اس لیے مرضی ہے آپ کی، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ انعام اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیے قاسمی ندوی سے کیوں جلتے ہیں؟ بھئی ایسا نہیں ہے، کوئی کسی سے جلتا نہیں ہے، یہ کسی نے غلط باتیں آپ کے اندر پھیلائی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے اپنے کچھ اور کسی بات کو لے کے اختلافات رہے ہوں تو الگ بات ہے، باقی ایسا نہیں ہے، نہ ندوی قاسمی سے جلتے ہیں نہ قاسمی ندوی سے جلتے ہیں، دونوں وہی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اور وہی جو دوسری کتابیں ہیں، تقریباً جو نصاب ہے مدارس کا ایک ہی جیسا ہے، بس یہ ہے کہ ندوے میں عربی پہ زیادہ زور ہے اور مظاہر علوم میں اور دیوبند میں وہ حدیث اور تفسیر پہ زیادہ زور ہے، تو جلتا بلتا کوئی نہیں ہے۔ اکثر احباب ایسے نہیں ہیں، دو چار کے اگر آپ بات کریں تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے اعتبار نہیں ہے، باقی عموماً ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجیے۔ فیض احمد کہہ رہے ہیں آپ کا نمبر میرے موبائل میں سے ڈیلیٹ ہو گیا تو دوبارہ لے لیجیے گا۔ تعبیر احمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ اشفاق صالح کہہ رہے ہیں آج کل بہت سے ممالک میں بینک ملک دودھ قائم ہے، تو وہاں سے لا کر بچے کو پلا دیا تو حرمت ثابت ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، وہاں سے اس سے ثابت نہیں ہوگی، چونکہ علماء نے نمبر ایک تو یہ کہ بھئی جو مدت رضاعت کا جو زمانہ ہے 2 سال کے اندر اندر اس میں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کس ماں سے پیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب آپ بینک سے لے کر کے جا رہے ہیں، کس نے دیا کس نے نہیں دیا، تو آپ یہ حرمت کیسے، یہ تو حرمت رضاعت ہے نا، تو حرمت رضاعت کیسے ثابت کرو گے اور کس سے ثابت کرو گے؟ سوال یہ ہے کس سے آپ ثابت کرو گے، کیونکہ وہاں دے کر کے گئے ہیں تو پتہ نہیں ہے نا کس نے کس کا دیا ہے، یا کیونکہ وہاں دودھ کی وہ لکھی جاتی ہے کہ یہ دودھ کس ٹائپ کا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بچہ کس ٹائپ کا دودھ پیتا ہے تو اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ فی الحال تک میرا علم یہی ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، چونکہ آپ نے پہلی بار مسئلہ پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں مزید تحقیق کروں گا، لیکن فی الحال تک میرا علم یہی ہے کہ بھئی اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، چونکہ نہ ماں کا پتہ ہے نہ اس کا پتہ ہے، تو بچہ ماں سے نہیں پی رہا ہے، الگ سے دودھ پی رہا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ بقیہ اس تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت سے ممالک میں بینک ملک دودھ قائم ہے، مسئلہ تو ٹیڑھا ہے بھائی، مزید تحقیق کرنی پڑے گی۔ اچھا کہ آپ نے یہ آج ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، شکریہ۔ آگے چلیے، ایم ڈی صداقت کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، حروف لین کا کام کیا ہے؟ جسے حروف مدہ کا کام ہے کھینچ کر پڑھنا، مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ بس حروف مدہ کا بھی کام یہی ہے کہ حروف مدہ کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حروف لین حروف مدہ میں فرق یہ ہے کہ حروف مدہ میں کہہ لیجیے الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، الگ الگ سچویشن ہے، اور حروف لین میں واو سے پہلے بھی یا سے پہلے بھی زبر ہوتا ہے، دونوں سچویشن میں زبر ہی پہلے ہوگا، زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، تو حروف لین کی سچویشن الگ ہے اور حروف مدہ کی سچویشن الگ ہے۔ تقریباً کام دونوں کا وہی ہے کہ ہلکا سا کھینچ کر کے نرم آواز کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ کیا کہہ رہی ہے آسان فن کے حضرت، آپ ہمیں یوٹیوب پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیے۔ آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کیا طریقہ ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا۔ تعبیر احمد کے حضرت، تقلید کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث دونوں جگہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، آپ رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تو دلائل سے بھی میں آپ کو ثابت کر دوں گا، اور قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا انشاءاللہ، اور حدیث سے بھی ثابت کر دوں گا، دونوں باقی دونوں سے ثابت ہے۔ اب وہ ماننے والے کے اوپر بات ہے، جو مان لے اچھی بات ہے، نہیں مانے تو پھر آپ اس کو کیسے بھی نہیں منوا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، تو ہر چیز سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ بعد میں رابطہ کیجیے گا تو آپ کو میں دلائل بھیجوں گا کہ کیسے ثابت ہے، یہاں موقع نہیں ہے تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کا۔ انعام اللہ رحمانی کہنے سلمان ندوی صاحب سے آپ اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ سلمان صاحب کی غلط بیانیوں سے اتفاق نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں جو تنقیدات کرتے ہیں اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، دوسرے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے۔ ہاں جن باتوں میں وہ ان کی غلط بیانیاں نہیں ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں ایک عالم دین ہے، اس سے پہلے اللہ نے ان سے بڑے کام لیا ہے، مگر اب نہ جانے کیا ان کے ذہن میں سما گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ تو جن مسائل میں مولانا سلمان ندوی علماء اہل سنت والجماعت کے متفق مسئلے سے ہٹ گئے ہیں، ان میں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کو چھوڑیے ہم کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ جو بھی علماء اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے مسئلہ بتائے گا، وہ چاہے ندوی ہو، وہ چاہے قاسمی ہو، وہ چاہے مظاہری ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ پھر جو
متفق علیہ مسئلے سے ہٹ کر کے بتائے گا، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ سمپل سا مسئلہ ہے بھائی. تو اس لیے ہمیں کسی کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے. تو اگر وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں ہے تو پھر لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. آگے چلیے. کریز کیا کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تابعی ہیں، اس کی بھی دلیل ہے غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ یا کسی اور کئی صحابہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے. امام ابو حنیفہ کی میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن ملاقات ثابت ہے تابعی، اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، اس کے اوپر کتاب لکھے ہیں اور دلائل سے ثابت کیا ہے. اب آپ امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور وہی سارے مسائل لے کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے آپ کو. فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی. آگے چلیے. شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ اور فی کیا کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ اور فی امان اللہ کب کہنا چاہیے؟ چلیے کہ فی امان اللہ جب کہتے ہیں جب بندہ کہیں گھر سے باہر جا رہا ہو، کہیں سفر میں جا رہا ہو، کہیں اور جا رہا ہو، تو باہر جب بھی جا رہا ہو تو فی امان اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے امان میں ہے. اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ لکھا ہے نا آپ نے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. یا کسی کو ہم ہدیہ گفٹ دے رہے ہیں تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، نہیں فری میں ہے، یہ گفٹ کے طور پر ہے. آگے چلیے بھائی. وقت تو ہمارا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مزید سوالات نہ کریں، بس یہ جو 2-4 سوالات ہیں میں انہیں کو جواب دے کر کے اپنا پروگرام مکمل کرتا ہوں. بقیہ آپ حضرات کو جو بھی سوالات رہیں گے انشاءاللہ وہ یا تو جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہی ٹائم پہ، تو جمعرات کے پروگرام میں، یا پھر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اتوار کے دن ہی، چونکہ ہر اتوار کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. فیصل عثمانی کا اگر حضرت اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیجئے، بہت مہربانی ہوگی. لائیو ہی بول دیے، اکثر لوگ آپ کو نمبر اچھا دیکھیں میں ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جس میں نے سعودی حکمرانوں کو ایک عربی میں ایک خطبہ دیا ہے کہ بھی تبلیغ جماعت کے خلاف آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں. تو اس میں کئی جگہ نہیں اس میں نہیں، ہاں ابھی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی نا مسابقے کے تعلق سے، بے قرآن کریم کا مسابقہ ہونے والا ہے، تلاوت قرآن کا مسابقہ ہونے والا ہے، ہمارے چینل پر لائیو ہونے والا ہے. تو اس میں نے 2-3 جگہ اپنا نمبر ایڈ کیا ہے، اس میں 2-3 جگہ نمبر ڈالا گیا ہے کہ آپ جو اپنی ویڈیو ہم کو بنا کر کے بھیجیں گے قرات کی تو اس نمبر پر بھیجیے گا، تو وہاں سے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ انعام جیت جائیں. تو جس کی قرات اچھی ہوگی اس کے لیے انعام بھی ہے. تو مسابقۃ القرآن رکھا ہے، ابھی 8 بجے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، حصہ لینا چاہیں تو اس میں حصہ لے لیجئے، ورنہ وہاں سے میرا نمبر آپ لے لیجئے. حذیفہ کہہ رہے ہیں میں ابھی 42 سال کا ہوں تو کیا میں قرآن شریف حفظ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. میرے پاس خود ایسے ایک شخص حفظ کرتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت تقریباً 60 سال سے اوپر ہے، اور الحمدللہ ان کے تقریباً 26 پارے ہو گئے ہیں. 26 پارے ان کے ہو گئے ہیں، تقریباً 3 یا 4 پارے ان کے بچے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. ایک دوسرا لڑکا میرے پاس حفظ کرتا ہے جس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان میں ہے، اس کے بھی تقریباً 6 پارے حفظ ہو گئے ہیں. تو حفظ کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ جس عمر میں پختہ ارادہ کر لیں، ہمت باندھ لیں اور عزم مصمم کر لیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. خود قرآن کریم میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد ہے حفظ قرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کو آسان کر دیا ہے، تو کون ہے یاد کرنے والا؟ تو کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو آپ کر سکتے ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے. تو آپ بس پختہ ارادہ کیجئے، اللہ آسان فرمائے گا. ایم ڈی زریش عالم مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نیاز محمد کہنے جیسے اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کے اعمال عقائد جس کے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. جن کے دلائل 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. جو ان 4 طریقوں کو مانتے ہیں اور ان سے جو مسائل ثابت شدہ ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جس میں حنفی بھی داخل ہیں، شافعی بھی داخل ہیں، مالکی بھی داخل ہیں اور حنبلی بھی داخل ہیں. یہ 4 فرقے اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں، 4 کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے.
قاری محمد اشفاق السلام علیکم حضرت، اگر کسی نے ہمیں صدقے کا پیسہ دیا کسی کو بھی دے دینا تو ان پیسوں کو سامان خرید کر دے سکتے ہیں کیا خود کی دکان سے؟ اگر اس نے پیسہ دینے کے لیے بولا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پیسہ ہی دے دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے فلاں بندے کو دینا ہے اور اسے سامان کی ضرورت ہے تو پھر آپ سامان بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔ فیاض احمد کریں کیا ہم سنے ہیں کہ متھرا کی مسجد میں 140 دھارا لاگو ہے، کیا باتیں بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ نیوز وغیرہ میں دیکھ لیجئے، وہاں سے معلوم پڑے گا۔ مظفر کریں داڑھی کتنی لمبی رکھنی چاہیے؟ اہل حدیث بھائی ناف کے نیچے تک داڑھی رکھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بھائی، اتنی لمبی رکھنا صحیح نہیں ہے، داڑھی کا مقصد ہے خوبصورت لگنی چاہیے، زینت ہے چہرے کے لیے، خوبصورت ہے، انبیاء کی سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی جو ہے وہ کر لیا پنڈتوں کی طرح، وہ دیکھنے میں بدنما معلوم ہوتی ہے، جبکہ داڑھی کا مقصد ہے خوبصورت چہرہ دکھنا، وہ جب بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس طریقے سے رکھا جائے جیسے حضور نے رکھی ہے اور صحابہ نے رکھی ہے، اور غالباً ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ ان کی داڑھی جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتی تو وہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ ایک مٹھی تک رکھنی چاہیے، اس سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو چلے گا، بہت زیادہ لمبی کر لینا جو پیٹ تک کے جیسا کہ آپ نے کہا بعض لوگ رکھتے ہیں تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، ویسا نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی داڑھی کے تعلق سے بھی میری 2-3 ویڈیو ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ فیاض احمد نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، بھائی مجھے نہیں پتا ہے اس کے تعلق سے، آپ وہاں دیکھ لیجئے، نیوز وغیرہ میں خبریں چل رہی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ قاری محمد اشفاق السلام علیکم، میں قاری ہوں، کیا حصہ لے سکتا ہوں؟ جی ہاں، قاری بھی ہے تو بھی حصہ لے سکتا ہے، قاری نہیں ہے لیکن اللہ نے اچھی قرآن سے نوازا ہے تو بھی حصہ لے سکتا ہے۔ تو حافظ، عالم، قاری، مفتی کوئی بھی اس پروگرام کے اندر حصہ لے سکتا ہے، جس کو اللہ نے اچھی آواز سے نوازا ہے تو وہ اپنی قرآت کا یہاں مظاہرہ کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیں گے، اور جس کو زیادہ لوگ پسند کریں گے انشاءاللہ وہ نقد رقم کی شکل میں انعام کا بھی مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ویڈیو میں پوری تفصیلات ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ انعام اللہ کہہ رہے ہیں میری آخری سوال کا جواب دیجئے، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی تعلق میرا سہارنپور سے ہے، شہر سہارنپور، دلی سے آگے مظفر نگر سہارنپور ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے، لیکن میں کافی زمانے سے رہتا ممبئی میں ہوں، میرا تمام کام، میرا مسجد، مدرسہ، میرا دارالقضا، میری جاب سب یہی ممبئی کے اندر ہیں، اور میں فیملی کے ساتھ میں یہی ممبئی کے اندر رہتا ہوں۔ ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں کوئی آدمی صرف اپنا روپیہ لگا کر مسجد بنا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل بنا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ پوری مسجد کا خرچہ اپنے پیسے سے کراتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی اپنے ہی پیسے سے بنوانا چاہے تو جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بلکہ تو اور اچھی بات ہے، حدیث میں فرمایا گا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، تو اگر کوئی ایک بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، منع تھوڑا ہی ہے۔ حذیفہ ممبئی میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ بھائی جب آپ ملاقات کرنے آئیں گے تو پھر وہ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سوشل میڈیا پہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کو واقعی ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے تو پھر آپ آئیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو ایڈریس وغیرہ سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور ہمارے تک آپ کیسے پہنچیں گے پورا نظام آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ برا مت مانیے گا۔ ہاں اچھا، میں بھی ممبئی میں ہوں بائک اللہ سے، جی ٹھیک ہے، اگر کبھی ادھر آنا اتفاق ہوا جوگیشوری کی طرف، اگر آپ کا آنے کا اتفاق ہوا جوگیشوری، تو جوگیشوری کی طرف اگر آپ کا آنا ہوگا تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر وغیرہ انشاءاللہ میں مل جائے گا۔ ترتیل یا حدر پڑھنا ہے؟ ترتیل سے پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، تو جو ہمارا پروگرام ہے یہ ترتیل کے ساتھ میں ہے، حدر نہیں، یعنی جیسے نماز میں پڑھتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ ترتیل کے ساتھ میں کھینچ کر کے لمبا لمبا کر کے جو پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے کم از کم 4 سے 5 منٹ کی آپ کی قرأت ہونی چاہیے، زیادہ لمبی بھی نہیں اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں، تو ترتیل سے 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو، اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے، آڈیو نہیں چلے گی، تو ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ ہم کو بھیج دیجئے گا، ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر یا ای میل وغیرہ کے اوپر بھیج دیجئے گا، پھر انشاءاللہ ہم تمام ویڈیو کو ایک ساتھ چلائیں گے، جس کو زیادہ لوگ پسند کریں گے اس کو انشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائے گا، اور انشاءاللہ انعام کا بھی مستحق ہوگا۔ نمبر کہاں سے ملے گا؟ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، ابھی 8 بجے میں نے اپلوڈ کی تھی، مسابقۃ القرآن کر کے، قرآن کا مسابقہ، تلاوت قرآن کا مسابقہ، ابھی 8 بجے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، تو وہاں اس میں نمبر میرا آپ کو مل جائے گا، وہاں سے نمبر لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہو گیا ہے۔ اکثر حضرات کے سوالوں کو میں نے جواب دے دیے ہیں، اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، آپ اگلے پروگرام کے اندر پوچھ لیجئے گا، یا لیٹسٹ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، چونکہ وہ کمنٹ جلدی دکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس یہی تھا، اور جاتے جاتے پھر وہی عرض کر دوں کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، وہاں پر جو جمعرات کا پروگرام ہوتا ہے تو اس چینل کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور امید ہے کہ یہ مسئلے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، تو خود بھی فائدہ اٹھائیں،
عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ مجھے بھی جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ تو چلیے اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، ابھی کھانے کی مجلس باقی ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت میں پہلے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن اب جی نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو بھول جاتا ہوں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بھائی ایک ویڈیو ہے بھلکڑ حضرات کے لیے وظیفہ، تو بھلکڑ حضرات کے لیے بھولنے کی بیماری کا وظیفہ، تو ہمارے چینل میں جائیے، پلے لسٹ میں جائیے، وہاں جو وظیفے ہیں بہت سارے وظیفے کو ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، تو وظیفوں میں آپ کو بھولنے کی بیماری کا وظیفہ کیا ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کریے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا تو الحمدللہ فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔